الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात बाबरकात के लिए। अनगिनत
لا تعداد بشمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، ہر انسان کے لیے اس کا گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ انسان تو انسان، حیوانات، چرند پرند اور جنگل کے جانور، حتیٰ کہ درندے بھی، ان کے لیے گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو فٹ پاتھ پر اور پارکوں میں اور صحراؤں میں اپنی زندگی کے ایام بسر کر رہے ہیں، بغیر چھت کے اس چلچلاتی دھوپ میں جھلس رہے ہیں اور سردی کی یخ بستہ راتوں کو ٹھٹھراتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھر وہ باعث سکون اور آرام کرنے کی جگہ بنائے ہیں۔ یہ گھر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس گھر میں آپ آرام کرتے ہیں، اور جب کام کاج سے تھکاوٹ ہو جائے تو گھر جا کر سکون اور چین حاصل کرتے ہیں، وہاں پر کھاتے پیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی اولاد اور بیوی کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور اپنے سکون کے اوقات کو گزارتے ہیں، خوشی و مسرت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اربع من السعادہ، انسان کے لیے 4 چیزیں خوش بختی اور خوش قسمتی کی بنیاد ہیں، علامت ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا المرأۃ الصالحہ، اللہ اس کو زندگی کا ہم سفر، رفیق حیات، وہ نیک خاتون، صالح خاتون، متقی اور پرہیزگار خاتون عطا فرما دے۔ اور دوسری چیز فرمایا والمسکن الواسع، اور اللہ تعالیٰ اس کو کھلا گھر عطا فرما دے، ہوادار گھر ہو، وسیع و عریض گھر ہو۔ فرمایا تیسری چیز والجار الصالح، جہاں کھلا گھر اللہ نے اس کو عطا کیا، اس کو اللہ پڑوسی بھی اچھا عطا فرما دے۔ والمرکب الحنی، اور چوتھی خوش بختی اور خوش قسمتی کی بنیاد اور اساس اور علامت، اچھی سواری دے دے، آرام دہ سواری اس کو اللہ تعالی عطا فرما دے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں، اور ان میں سے
دوسری چیز جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ والسکن الواسع والمسکن الواسع، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کھلا گھر عطا فرما دے. اور گھر کا کھلا ہونا صرف زمین کے لحاظ سے نہیں ہے کہ 1-2 کنال یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی گھر ہو تو وہ گھر وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل وسعت وہاں پر رہنے والے لوگوں کے دل کی وسعت ہے. چاہے وہ 1 کمرے کا گھر کیوں نہ ہو، وہاں پر رہنے والے اپنے گھر میں داخل ہوں، وہ کشادگی محسوس کریں، خوشحالی محسوس کریں، خوشی و مسرت ان کو حاصل ہو. وہ 1 کمرے کا گھر ہی باعث تسکین ہو، دنیا کے تمام جھنجھٹوں سے اور تکالیف اور دکھ اور درد اور مصیبت اور مشکل سے اس کو محفوظ کرنے والا ہو، دنیا کے طوفانوں سے اس کو محفوظ کرنے والا ہو. خصوصاً جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس کے بیوی بچوں کو وہ محفوظ کرنے والا گھر ہو. اسی لیے تو میرے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ خواتین اسلام کے لیے ان کے گھر وہ حصن اور قلعے کا کام دیتے ہیں. ان کے لیے اسی لیے کہا گھر میں رہو، تمہارے لیے یہ تمہاری خوشبختی کی علامت ہے، تمہاری بلندی کردار کی علامت ہے. دوستو اور بھائیو، مختصر یہ کہ انسان کے لیے جتنے اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ان میں سے اہم ترین نعمت وہ اللہ کا عطا کردہ گھر ہے. اور اس گھر کو اگر اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے اور یہ باعث سکون بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر ہم اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اس گھر کو جہنم بنا دیں، دوزخ کی طرح تباہ دیں اور مشکلات اور تکالیف کا گھر بنا دیں، یا اپنے ہی کردار سے اس مضبوط گھر کو، اس کی مضبوطی کو ریت کا گھروندہ بنا دیں، اس کے آہنی دروازوں کو ہم بالکل ہوا کی طرح، پردے کی طرح اور کپڑے کی طرح بنا دیں، اس کی فصیل کی طرح مضبوط دیواروں کو ریت کی دیوار کی طرح کچا کر دیں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے. تو پھر دوستو یہ ہماری کم بختی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. فلا یلومن الا نفسہ، کوئی بھی انسان اگر اپنے اس گھر کو جو باعث تسکین تھا، باعث سکون تھا، آرام اور سکون کا باعث تھا، اور پریشانیوں، تکالیف، دکھ، درد سے وہ اس کو محفوظ کرنے والا تھا، اس کو اپنے ہی کردار سے وہ ساری ان خوبیوں سے محروم کر دے، تو پھر اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے. دوستو اور بھائیو، میں آج اختصار کے ساتھ چند چیزیں، چند اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن اصولوں کو اپنا کر ہم اپنے اس گھر کو، عام سے گھر کو، ہم خوشی و مسرت کا مرکز بنا سکتے ہیں. ہم اس گھر کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنا سکتے ہیں. ہم اس گھر کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مرکز بنا سکتے ہیں. ہم اس گھر کو ہر لحاظ سے اپنے لیے
اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی اصل اور اپنی نسل کے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے اختصار کے ساتھ توجہ سے وہ اصول سن لیجئے۔ سب سے پہلا اصول ایک مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کی آبادی کے لیے جو پہلا کام کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے وہ انسان کی شادی اور نکاح ہے۔ اسی لیے آپ نے شادی کارڈ پر یہ پہلے پڑھتے تھے کہ شادی خانہ آبادی، یعنی اس گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ۔ اس میں جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نکاح کو پڑھا کرتے تھے، دو مسلمان خاتون اور مرد کو اس رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے پہلے یہ بات بھی سن لیں، اس خانہ آبادی کے لیے جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی وہ تو ہو چکی، لیکن جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کر لیں۔ اپنے گھر کو اگر وہ سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ اصول اپنا لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع، کسی بھی خاتون کے ساتھ شادی کی جاتی ہے تو چار خوبیوں کی وجہ سے۔ لمالہا، کہ وہ خاتون امیر گھر کی ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اس کے خاندان کی وجہ سے، اونچے خاندان کی ہے۔ فرمایا ولدینہا، اور چوتھی بات اس کے دین اور ایمان کی وجہ سے کہ یہ نیک اور صالح خاتون ہے، صاحب کردار ہے۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چار خوبیاں تو ہیں، لیکن میں تمہارا رسول، تمہارا ہادی و رہنما تمہیں یہ مشورہ دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے فَانْصُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم نے شادی کرنا ہے، اپنے لیے بیوی کی حیثیت سے کسی خاتون کا انتخاب کرنا ہے تو تم نے دین کو، ایمان کو اور اس کی نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کو منتخب کرنا ہے۔ یہ تمہارے لیے، تمہارے گھر کے لیے یہ بنیاد ہوگی بیسے تسکین کی، بیسے سکون کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکاح پڑھاتے ہوئے جب خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے اس میں 3 آیات کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے۔ 3 آیات، وہ 3 آیات سن لیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اہم موقع پر قرآن مجید فرقان حمید میں سے صرف 3 مقامات کی تلاوت کرتے، اور وہ کون سی تھی؟ پہلی آیت سورہ آل عمران کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اس کے بعد دوسری آیہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں، اور وہ سورہ النساء کی پہلی آیہ مبارکہ۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اور تیسری آیہ مبارکہ کی آپ تلاوت کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کی تلاوت کرتے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ میرے آقا نے 3 مقامات کی تلاوت کی، 3 مقامات کی تلاوت فرمایا کرتے، لیکن وہاں پر 4 دفعہ اللہ نے تقوی کا حکم دیا۔ کس لیے کہ بعض لوگ اس رشتے کی وجہ سے بسا اوقات افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اپنی اصل کو بچاتے ہیں اور اس عورت کو آنے والی خاتون کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے باپ نے جو کہہ دیا، میرے چچا نے جو کہہ دیا، میرے دادا نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ چاہے غلط ہے جھوٹ ہے، میں صرف ان کی بات مانوں گا۔ وہ حق تلفی کرتے رہیں، وہ ظلم و زیادتی کرتے رہیں، یہ صرف اپنی اصل کو بچانے کے لیے اپنی نسل کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اس رشتے کی بنا پر وہ نسل کو بچانے کی خاطر اس عورت کے لیے اپنی اصل کو قربان کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، باپ دادا کے وہ سارے اصولوں کو، ضوابط کو، اخلاقیات کو اور ان کی اچھی خوبیوں کو وہ پسے پش ڈال کر وہ اپنی نسل کو بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا تقوی کا درس دیا کرتے، کہا یہ نئے رشتے میں منسلک ہو رہے ہو، اس کی وجہ سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ اعطا کل ذی حق حقا، میرے اللہ نے ہر ایک کے حق کو بیان کر دیا ہے، تم نے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس اہم موقع پر یہ تقوی کا درس اس لیے دیا جا رہا تھا کہ تاکہ ہمارا گھر جس کی آبادی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں بھی، بلکہ ہم چلے جائیں تو تب بھی یہ ہمارا گھر ہمارے لیے اجر و سکون کا باعث بنے، اجر بھی ملے، سکون بھی نصیب ہو۔ ہم زندہ رہیں تو ہمیں زندگی میں چین ملے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہماری روح کو سکون نصیب ہو کہ ہمارے پیچھے ہماری اصل بھی، ہماری نسل بھی وہ خوش و خرم ہیں، وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے تو میرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ حکم دیا، اپنے گھروں کو تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، ان کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے، اس کو قلعہ نما بنانا چاہتے ہو، اپنی چادر چار دیواری کی حفاظت چاہتے ہو، تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ فرمایا اس دنیا سے رخصت ہونے والے جن کو اپنی موت کا خدشہ آ گیا، ان کو محسوس ہونے لگا کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، یہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ان کو ڈر اور یہ خوف تھا کہ میں مر جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یہ یتیم ہو جائیں گے، ان کا والی وارث کون ہوگا، میرے گھر کی نگہبانی کون کرے گا، میرے گھر کی حفاظت کون کرے گا۔ ان کو ڈر اور خوف اور خطرہ یہ ہے، تو میرے اللہ کہتے ہیں او میرے بندے یہ ڈر اور خوف نکال کر میں تمہیں حکم دیتا ہوں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، پھر میرا مولا تمہارے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اور میں کیسے حفاظت کرے گا؟ آج ہی تم نے سورہ کہف کی تلاوت کی نا، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے میں نے اپنے ایک نبی موسیٰ پیغمبر کو اور اس کے ساتھ ایک اپنے ولی اپنے بندے سیدنا خضر کو میں نے مزدور بنا کر یتیم بچوں کی دیوار کو کھڑا کروایا، ان کے گھر کی حفاظت بھی فرمائی اور ان کے مال کی حفاظت بھی فرمائی۔ اور وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا ان بچوں کا باپ نیک تھا، اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ تھا، اپنی زندگی میں وہ خشیت الہی کرتا رہا، اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے دل میں سمائے رکھا اور اللہ کے احکامات پر چلتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مال اور ان کے گھر کی حفاظت اس انداز سے فرمائی کہ ایک نبی کو اور ایک اپنے ولی کو مزدور بنا دیا۔ دوستو اور بھائیو، یہ پہلا اصول ہے اپنے گھر کی حفاظت کا، اپنے گھر کی اصلاح کا۔ اگر تمہارا گھر بگڑ چکا ہے تو پھر اس کی اصلاح کا بھی یہی اصول ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اپنے گھر میں تقوی کا پرچار کرو، اور یقین جانے پھر چاہے آپ کی دیواریں گھر کی چھوٹی ہی کیوں نہیں، کچی مٹی کی ہی کیوں نہیں، وہ کچا مکان ہی کیوں نہیں، یقین جانے میرا اللہ رب العالمین اس کو قلعے سے بھی مضبوط بنا دے گا۔ وگرنہ تم نے چاہے 3 منزلہ 4 منزلہ بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، لیکن یقین جانے اس کے ذریعے اگر تم نے تقوی اختیار نہ کیا تو اس کے ذریعے اگر تم اللہ کے متقی اور پرہیزگار نہ بنے، اپنے گھر والوں کو تقوی کا درس اور سبق نہ دیا، اس کے ذریعے یقین جانے یہ تیرا مضبوط گھر جو ہے ریت کا گھوندا ثابت ہوگا۔ تم اپنے گھر میں تیرے بیٹی اور بیٹا تیرے اس مضبوط گھر میں اپنے بستر پر لیٹے وہ ایسی حرکات کریں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس فون کے ذریعے سے غلط کام کر رہے ہوں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، تیرے اس مضبوط گھر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، سب سے پہلے اپنے دل میں تقوی پیدا کیجئے اور پھر اپنے بیوی بچوں کے دل میں تقوی پیدا کیجئے، ان کو اللہ کا ڈر اور خوف دلائیے۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے، یقین جانے انگلینڈ میں رہنے والا بندہ، اس نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی، اختصار کرتے ہوئے سن لیجئے کیا اس نے تربیت کی۔ وہ بچوں میں بیٹھ کر رونے لگ جاتا تھا، بچے پوچھتے، چھوٹے چھوٹے بچے، بابا کیا ہوا؟ کہا میں UK میں آ گیا، انگلینڈ میں آ گیا، یہ ایسا ملک ہے، بیٹا مجھے تو تمہاری آخرت کی فکر رہتی ہے، میں نے تمہاری دنیا بہتر کرنے کے لیے کہیں تمہاری آخرت نہ خراب کر بیٹھوں، کہیں تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ اللہ کی آگ ہے، اس میں اللہ اپنے نافرمانوں کو پھینکیں گے۔ یہ روتا تھا، چھوٹے بچے اس کو خاموش کرواتے، بابا ہمیں بتلائیے اس جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کہا بیٹا نماز پڑھنے سے بچ سکتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یقین جانے آج بھی اس کے بیٹے دین پر کاربند ہیں، دین کے غازی ہیں،
دین کے مجاہد ہیں، دین کے سپاہی ہیں، اس انداز سے تربیت کرو گے تو تبھی جا کر تمہارے وہ گھر محفوظ ہوں گے۔ آگے چلیے، دوسری بات یہ تھی اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کیجئے۔ نماز کا میرے آقا علیہ السلام انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا افضل الصلاۃ، سن لیجئے آج گھروں میں آپ نے ایسے بے شمار ساتھی ہوں گے جنہوں نے گھر میں کبھی سجدہ بھی نہیں دیا ہوگا، مسجد کے نمازی لیکن گھر میں کبھی نماز نہیں پڑھی۔ نماز کون سی پڑھنی ہے؟ مسجد میں فرضی نماز پڑھیں، لیکن گھر میں جا کر سنت کو ادا کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرمایا فرضی نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہے، چاہے نماز تہجد ہے، چاہے سنن رواتب ہے، چاہے اشراق کی نماز ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہے، فرمایا اس بندے کی گھر میں پڑھی ہوئی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کیجئے۔ سنیے، میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے تو اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کو کہا اپنی گھروں میں مسجدیں بنا لو، اپنے گھروں میں اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ گاہ بنا لو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف یہ وحی کی نا، حکم ان کو دیا ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم اپنے مصر میں ہی، اپنے اس ملک اور شہر میں ہی، اپنے گھروں میں ہی کیا کرو؟ فرمایا اپنے گھروں میں ہی تم مسجدیں بنا لو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم دیا، تم بھی اور اپنے امتیوں کو بھی یہ کہہ دو اپنے گھروں میں مسجدیں بنا لو، قبلہ رخ ہو کر نمازیں قائم کرنا شروع کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو یہ بشارتیں سنا دو۔ آج تم مصر میں محکوم ہو، کل اس مصر کے حکمران بن جاؤ گے۔ آج تم دنیا میں کمزور ہو، کل تم مضبوط اور طاقتور بن جاؤ گے، اسی مصر کے تم حاکم بن جاؤ گے، اور اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ نہیں تم گھروں سے آ جاؤ، خود تو نمازی پہلی صف کے، خود تو تہجد گزار مسجد میں آ کر تہجد پڑھنے والے، لیکن گھر میں بیوی بھی سوئی، بچے بھی سوئے ہوئے، ان کو اٹھانا گوارا نہیں ہے۔ دوستو اور بھائیو، یقین جانے میں علماء سلف کی بات پڑھ رہا تھا، وہ گھر اتنا منحوس گھر ہے جس گھر سے کوئی فجر کی نماز کے لیے نہیں آتا۔ فرمایا اگر اس گھر کے اٹھنے والے، اس گھر کے رہنے والے وہ فجر کے وقت اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے تو یہ اللہ کے پرندے، یہ چڑیاں اور یہ مختلف قسم کے کبوتر اور فاختہ، یہ پرندے اس گھر سے اوپر سے نہیں گزرتے۔ کس وجہ سے؟ اس کی عزت کے لیے، اس کے مقام کے لیے؟ کہا نہیں، کیونکہ اللہ کے آسمانوں سے اس گھر میں لعنت برستی ہے، وہ اس لعنت سے بچتے ہوئے اس کے ارد گرد سے پرواز کرتے ہیں، اس گھر کے اوپر پرواز نہیں کرتے۔ دوستو اور بھائیو، جہاں چرند بچے وہاں پر اس کے رہنے والے باسیوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے اپنے گھر کی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی بتلایا کہ میں نے گھر میں نماز کا اہتمام کیا، میں نے اپنی بیوی بچوں کو نماز کا کہا؟ یہ کہتے نہیں ہیں۔ نفل تو نفل، وہاں تو فرائض کا اہتمام نہیں ہے کہ جو مومن کی معراج تھی، جو دین کا ستون تھا، جو کل قیامت کے دن پہلا سوال تھا، اس کے بارے میں تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے، گھر میں اس کا اہتمام نہیں ہے۔
تو گھر میں بے سکونی کیوں نہ ہو، بے چینی کیوں نہ ہو، اس گھر میں مشکلات کیوں نہ ہو، اس گھر میں شیطان کا ٹھکانہ کیوں نہ ہو۔ دوستو اور بھائیو، تیسرا اصول سن لیجئے، نماز کے بعد اپنے گھر میں ذکر کا اہتمام کیجئے۔ ذکر بہت ساری اقسام ہیں، قلبی ذکر، لسانی ذکر، قرآن کی تلاوت، فرمایا ویسے ذکر و اذکار، بلکہ میرا دین اسلام تو ایسا دین ہے دوستو اور بھائیو، میرے ہادی رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے رسول اور ہادی تھے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی تھی۔ فرمایا اپنے گھر میں داخل ہونے لگے ہو، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا اور گھر والوں کو سلام کہنا۔ فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہوئے تم ذکر الہی کرو گے، اللہ کا نام لو گے، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی ربنا توکلنا، ایسی دعا پڑھتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان جو ہے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوستو اور بھائیو، آج تم یہ سوال پوچھتے ہو میرے بچے کو ایسے ہو گیا، میرے گھر میں سایہ ہو گیا، میرے گھر میں یہ جنات کا بسیرا ہو گیا، یہ دعا تو پڑھو، اس کا اہتمام تو کرو۔ تمہیں تو اپنے گھر کی حفاظت کے اصول دے دیے تھے، سنہری اصول تمہیں عطا کر دیے گئے تھے، یہ پڑھ کر تم داخل ہو، کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جب باہر نکلتے ہو اس وقت تم دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا تیرا کام ہے۔ اللہ 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 کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، فرمایا ہدیتا وکفیتا ووقیتا، فرمایا اللہ کی طرف سے 3 انعامات تمہیں عطا کر دیے گئے، تم صراط مستقیم پر رہو گے، تم ہدایت پر رہو گے، کبھی ضلالت و گمراہی تمہارے راستے میں نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح فرمایا جو بھی ضرورت کے لیے تم نکلے، جس حاجت کے لیے نکلے ہو، اللہ تیری وہ حاجت اور تیرا وہ کام کر دے گا۔ فرمایا اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہو گئے، اللہ نے تیرے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، بلکہ شیطان خود کہہ دیتا ہے اور سنو سنو سنو، یہ بندہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کو تم کوئی گناہ کا کام نہیں کہہ سکتے، اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اس پر تم کوئی حملہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرمایا اگر یہ بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتا ہے اور اس کے بعد کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان ہی اپنے چیلوں کو کہہ دیتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، اس گھر میں نہ تمہارے لیے رات کا ٹھہرنا ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کھانے پینے کا کوئی سما ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن یہ سنہری اصول تمہارے گھروں کی حفاظت کے، تمہارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے والے، پریشانیوں سے محفوظ رکھنے والے۔ سنیے، اسی طرح میرے آقا نے فرمایا تھا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے، فرمایا اس گھر میں شیطان نہیں رہتا، ابلیس نہیں رہتا، جنات کا رہنا تو بہت دور کی بات ہے، جنات کا آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا ان کا سردار، ان کا حکمران، ان کا بادشاہ وہ اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ اور سورہ بقرہ کی 286 آیات وہ پڑھنی تیرے لیے مشکل ہے تو سن لے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور سنو، فرمایا اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 آیات ایسی نازل فرما دی ہیں، فرمایا وہ آیات اگر جس گھر میں 3 راتوں تک پڑھ لی جائے، 3 راتیں مسلسل، آج کی رات پڑھی، کل پھر پڑھ لی اور پرسوں پھر پڑھ لی، 3 راتیں مسلسل صرف 2 آیات کی تلاوت کر لی، آمن الرسول، آخری 2 آیات، آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اگر یہ تلاوت کر لی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یقربھا شیطان، فرمایا اس گھر میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن پڑھیں تو تب نا، میرے آقا نے فرمایا تھا یہ 2 آیاتیں پڑھ لیں، 2 آیات، تو فرمایا تھا کفت اس بندے کے لیے کافی ہو گئی۔ کس لحاظ سے کافی؟ ہر لحاظ سے کافی، تمہارے لیے جو بھی چیز تمہارے ذہن میں آتی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، لیکن اہتمام کریں تو تب، اس لیے آؤ
یہ 3 بنیادی اصول آپ نے سنے، ان پر عمل کیجئے اور اپنے گھروں کو محفوظ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے باعث تسکین بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، اپنے گھروں کو باعث سکون بنانا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو اسلام کے مضبوط قلعے بنانا، اس کے بہت سارے اصول ہیں، لیکن یہ 2-3 بڑے اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک چوتھا اصول بھی سن لیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، تقوی کا درس دینا، اپنی اولاد میں، اپنے گھر والوں کے دل میں خشیت الہی پیدا کرنا، یا نمازوں کا اہتمام کرنا، حکم دینا، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ صرف آرڈر نہیں دینا ہے، سب سے پہلے خود کر کے دکھلانا ہے۔ اسی لیے کہا نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھو تاکہ تمہارے بیوی بچے تمہیں دیکھ کر نمازی بن جائیں، اور اسی طرح ذکر اذکار پہلے خود کرو اور پھر بچوں کو کہو، پھر بیوی کو کہو۔ اس لیے تو میرے آقا نے نماز کے حوالے سے کہا اس بندے کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو بندہ خود اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے۔ یہ نہیں کہا بیوی کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے۔ بعض لوگ خود سوئے ہوئے ہیں، بیوی کو اٹھ جاؤ 2 نفل ہی پڑھ لو، خود سوئے ہوئے، اور میں تو کام کر کر کے تھکا ہوا، تو وہ کیا سو کے تھکی ہوئی ہے؟ اللہ کے ایسا کام نہیں کرنا۔ نرمی اور اخلاق کا رویہ گھر میں اپنانا ہے۔ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے گا کہ گھر میں اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹایا، بچے کونے ذرا میں چھپتے پھر رہے ہیں کہ ابو آ گئے، اب سانس خشک ہو گئے ان کے۔ ایسا کام نہیں کرنا۔ کیوں ایسا کام کریں گے؟ یقین جانے یہی بچے آپ کے باغی بن جائیں گے جب بڑے ہوں گے۔ نہیں، آپ ان کے دل میں محبت پیدا کیجئے، احترام پیدا کیجئے، ڈر اور خوف پیدا نہ کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا، اللہ تعالیٰ جس گھر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا، فرمایا ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر خوش اخلاقی پیدا کر دیتا ہے، عورت کے اندر بھی اور مرد کے اندر بھی۔ اس لیے اپنے اندر نرمی کو پیدا کیجیے۔ وعاشروہن بالمعروف، قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کیا کرنے چاہیے، خصوصاً عورتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ بچوں کی تربیت کرنے والی، ان کی مائیں، ان کا مدرسہ۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اچھے انداز سے ان کے ساتھ زندگی گزاریں، اخلاق کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ۔ فرمایا جب اس طرح کے گھر ہوں گے نا جن کے اندر یہ اصول اپنائے جائیں گے، پھر یقین جانیں ان گھروں سے پھر پتہ کون پیدا ہوتا ہے؟ وہ صلاح الدین ایوب پیدا ہوتا ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی، وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی، وہ محمد ابن قاسم، وہ طارق بن زیاد، ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، اور یہ سارے ائمہ کرام، یہ ائمہ فقہا، مفسر، محدث، عالم، رہنما، لیڈر، قائد، امت کی رہنمائی کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن گھروں میں یہ اصول اپنائے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں یہ اصول اپنائیے اور اپنی اولاد کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے اجر و سکون کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کو ایسا ہی دینی اسلامی مرکز بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.